بہت شکریہ. کھڑے ہوں گے. اچھا ابھی سلیکٹڈ سب سے پہلے اوپننگ سیگمنٹ دیں گے, اس کے بعد ہم کوسچن آنسر کے لیے فلور اوپن کریں گے. کائنڈلی اپنے کوسچن شارٹ رکھیں تاکہ میکسیمم کولیگز کو موقع مل سکے کوسچن کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سب خیریت سے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ مائک آن نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے. السلام علیکم. سب خیریت سے ہیں؟ آپ کی پہلی باری ہے یا میری پہلی باری ہے؟ ابھی انہوں نے کچھ اناؤنس کیا ہے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ ادا کروں گا پی سی بی کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. یہ میرے لیے بہت ہی آنر کی اور پریویلیج کی بات ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے انہوں نے مجھے یہ ایک اور موقع دیا ہے کہ میں پاکستان کی جو کرکٹ ہے, خاص طور پہ یہ جو مجھے پینتھر کا جو ریجن کا مینٹور بنایا ہے, تو انشاءاللہ I'm very excited اور کافی جو ہے موٹیویٹڈ بھی ہوں اور اللہ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنی جو ہارٹ اینڈ سول ہے اس کے اندر لگا سکوں اور پاکستان کی کرکٹ کو گریٹنس کی طرف لے کے جا سکوں. تو سپر ایکسائٹیڈ ہوں. آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کروائے جو پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ گریٹنس کو اچیو کرے, نہ صرف T20 میں بلکہ ODI اور ٹیسٹ کرکٹ میں بھی. تو یہ ویژن ہے اور اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی سکلز دی ہیں ہر لحاظ سے اور جتنا بھی ایکسپیرینس ہے ان سب کو جو ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کوشش کریں گے کہ اپنے اس ویژن کی طرف جو ہے وہ ساری صلاحیتوں کو اور ساری جو طاقتیں ہیں اس طرف لگائی جائیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تینوں فارمیٹ میں جو پلیئرز ہیں وہ ایسے ڈیولپ کیے جائیں جو کہ پاکستان کا نام روشن کریں. آپ ایسے وقت میں بھاگ رہے ہیں ایسی ٹیم کی جو مینٹورشپ کر رہے ہیں, جب پاکستان کرکٹ جو ہے وہ آج آپ نے دیکھا جس طرح شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کہاں آپ 3 دنوں میں ہرایا کرتے تھے, آج 3.5 دنوں میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو کیا ایسا فوری طور پہ آپ لوگ جو 5 لوگ ہیں وہ کرنا چاہیں گے کہ جس شرمناک اور ایکومولیشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں پاکستان کرکٹ سے, اس کو آنے والے دنوں میں انگلینڈ کے خلاف سیریز, اس کے بعد آنے والے وقت میں جو ایک گراف گرا ہے اس کو واپس لا سکیں گے آپ 5 لوگ جو ہیں؟ دیکھیں, بینگ ایک کھلاڑی آپ ہمیشہ جب آپ کرکٹ شروع بھی کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو آپ فیس کرتے ہیں اور مختلف قسم کے چیلنجز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو ہمارے بلڈ کے اندر ہے کہ جتنے بھی چیلنجز اور ٹاسک سامنے آتے ہیں کرکٹ سے ریلیٹڈ, اللہ کے فضل سے ہم لوگ ان راستوں سے گزر چکے ہیں. اور جب بھی کوئی چیلنج آئے گا اس چیلنج کو امبریس کرنے کے لیے اور اس چیلنج کو سامنا کرنے کے لیے ہم ان راستوں سے گزرے ہوئے, ہمارے پاس ایکسپیرینسز ہیں اور بہت ہی آپٹیمسٹک وے میں آپ سے بڑی کنوکشنز کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنی پوری ہارٹ اینڈ سول ڈالیں گے اور پاکستان کو, جیسے میں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ہم گریٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے, ہمارا ویژن جو ہوگا کہ گریٹنس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ T20 ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں ڈومینیٹ کریں پاکستان کے کھلاڑی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اپنی پوری صلاحیتوں کو لگائیں گے. اور باقی جیسے میں نے پہلے کہا کہ چیلنجز جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے, چاہے آپ چیمپئن بن جائیں چاہے آپ ہاریں یا جیتیں, آپ کے چیلنجز سامنے رہیں گے. وہاں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو چیلنجز ہیں ان میں سے لرننگ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں
اور آپ کی پلاننگ، اسٹریٹجی، ویژن، آپ کا فوکس، ڈیڈیکیشن، پیشن، یہ ساری چیزیں کیا صحیح ڈائریکشن میں لگ رہی ہیں کہ نہیں لگ رہی. تو انشاءاللہ کافی امید ہے، کافی کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ. اور بس آپ سب لوگ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ میں نے جیسے پہلے کہا، بڑی کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور کافی ذہن بنا کے میں اس ذمہ داری کو جو ہے وہ قبول کیا ہے. انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے، بٹ ٹائم لگے گا. یہ نہیں کہ ایک دن کے بعد ہی آپ رزلٹ کے اوپر سوال کرنا شروع کر دیں. اس کے جو اوور نائٹ کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں، تو تھوڑا صبر بھی رکھیے گا. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. اچھا سر، پاکستان کرکٹ اسپن ڈپارٹمنٹ میں کافی لیگ کر رہی ہے، اور یاسر شاہ نے کل اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر میں یہ ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوتا تو میں 10 وکٹیں بنگلہ دیش کی لیتا. اور ان کے اگر ہم کیریئر کی بات کریں تو 244 ان کی وکٹیں ہیں، اور لاسٹ جو ٹیسٹ میچ انہوں نے 2022 میں کھیلا تھا اس میں انہوں نے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ ہے اور جو کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ ہے، انہوں نے یاسر شاہ کو ڈراپ کیا ہوا ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی پریمیئر اسپن بالر تھا. آپ نہیں سمجھتے کہ یاسر شاہ کو ہونا چاہیے ٹیسٹ بارے میں؟ یہ سوال کوسچنز اپنے ون ڈے کپ کے ریلیٹڈ رکھیں، پینتھرز کے ریلیٹڈ رکھیں، اسکلیر پہ اس کے بارے میں پوچھیں، ٹیسٹ ٹیم کے بارے میں کہیں. ہفتے بعد آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات کر لیں گے. ابھی جس چیز پہ ہیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں. کدھر؟ اچھا ہاں جی. آپ ایک جانے مانے اسپنر وقار یونس ایک فاسٹ بالنگ میں ہم چلیں کرکٹ ٹیم ایک امپورٹنٹ سیگمنٹ ہوتا ہے، سرفراز آ گیا، ملک ایک آل راؤنڈر ہے، دوسرا ایک بیٹسمین ہے. ان 5 میچ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کوئی اسپیشلٹی ہے کرکٹ کی. تو آپ کا اسپن ڈپارٹمنٹ ہے، کیا آپ کو جو پلیئرز دے رہے ہیں آپ ان میں اسپنرز پہ زیادہ فوکس کریں گے؟ اور دوسری ٹیموں میں بھی اگر کنٹرول جیسے پرکاش یونس کی بات، مصباح کی بات ہوں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سیگمنٹائز بھی کرنے کی ضرورت ہے مینٹورز کو جو ان کی اسپیشلٹی ہے، اسپیشلی جیسے اسپن ہے، کہ وہ اور ٹیموں سے بھی پلیئر لیں اور ان کے علیحدہ کیمپ لگائیں؟ دیکھیں، یہ ذمہ داری جو ہے 5 مینٹورز کو دے دی گئی ہے، اور ہم لوگ آپس میں اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں. پچھلے 2 دنوں سے کافی کنٹینیوسلی آئیڈیاز جو ہیں وہ شفل کر رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں، ٹیبل پہ رکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیسٹ جو پلیئرز نکالے ہیں پاکستان کے اندر اپروکسیمیٹلی 150 جو ہیں، ان سب کو کیسے تیار کرنا ہے، ورلڈ کلاس پلیئر کیسے بنانا ہے. اور یہ جہاں پہ بھی پلیئر جائیں گے، ابھی آج بھی یہی بات ہو رہی تھی مشاورت میں، ہم لوگ جو مینٹورز بات کر رہے تھے کہ جیسے اگر ہماری جو اپنی اسپیشلٹی ہے ول بی فری، ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. یہ سارے 150 ایک ریجن میں تو آ رہے ہیں، 30-35 جو بھی جو دو ٹیمیں ہیں، وومنس کی ہیں، انڈر 19 کی ہیں، اور 30 جو ٹاپ کے ہیں، تو یہ تو ہیں ہی ہیں. بٹ جتنے بھی جہاں بھی پلیئرز ہوں گے ہم سب مل کے کام کریں گے. ہم نے ایک فلاسفی بنائی ہے، ورکنگ ٹوگیدر فلاسفی، تو اس میں سارے مینٹورز کام کریں گے مل کے. اور جتنے بھی 150 کھلاڑی ہیں ان سب کو ہم لوگ جو ہے نا اپنی پوری جو ایک سسٹم ایسا بنائیں گے جس کے اوپر ہم ان کو مانیٹر بھی کر سکیں اور ان کو ڈیولپ بھی کر سکیں ہر لحاظ سے. تو حالانکہ ہر جو ٹیم ہے اس کے اندر اسپیشلائز کوچز بھی ہیں، تو ہم اسپیشلائز کوچز کو بھی استعمال کریں گے، اور جو ٹاپ کے جو مینٹور ہیں وہ بھی آپس میں مشاورت کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم جو 150 کھلاڑی ہیں ان سب کے سب کھلاڑیوں کو ہم سب مل کے لک آفٹر کریں. تو ورکنگ ٹوگیدر فلاسفی انشاءاللہ وہ بھی ہم لوگ کریں گے. مشاورت چل رہی ہے، اس کے اوپر کوئی لائے عمل بنائیں گے انشاءاللہ. آپ نے کوچز کی بات کی ہے، جی، تو کیا اس ODI کپ کے اندر ہمیں صرف لوکل کوچز نظر آئیں گے یا کہ فورن کوچز بھی یہاں پہ ہمیں کام کرتے ہوئے آپ کے ساتھ نظر آئیں گے؟ دوسرا کہ آپ کی جو ٹیم ہے اس میں آپ کے کیپٹن آپ کے کون ہوگا؟ کیا وہ ینگ لڑکا آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں یا کہ جو سینئر کرکٹرز ہیں ان میں سے کسی کو آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو شارٹ ٹرم آپ کا سوال ہوا نا، صرف اس ٹورنامنٹ کے لیے. ہم نے لیڈرز بھی ڈیولپ کرنے ہیں، ہم نے اوپنر بھی ڈیولپ کرنے ہیں، ہم نے مڈل آرڈر بھی ڈیولپ کرنے ہیں، آل راؤنڈر بھی ڈیولپ کرنے ہیں، اسپنرز بھی ڈیولپ کرنے ہیں، کیپر بھی ڈیولپ کرنے ہیں. یہ جو 3 سال کا جو ویژن ہے PCB کا، جو چیئرمین صاحب کا، اور جو تھنک ٹینک ہے جنہوں نے یہ ساری فلاسفی سامنے لے کے آئے ہیں، تو اس میں ہم نے سب کو دیکھنا ہے. ابھی یہ جو ٹورنامنٹ آ رہا ہے یہ آئی تھنک اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی ینگسٹرس کے لیے بھی کہ وہ سامنے اور آ جائیں گے. آئی تھنک پرابلی جیتنا، کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلنا، یہ تو ٹاسک ہے ہی ہے، الٹیمیٹ یہی ہے سامنے کہ اس ٹورنامنٹ میں ہم کمپیٹیٹیو کرکٹ کھیلیں، دیکھیں. سب جو پاکستان کے سینٹرلی کانٹریکٹڈ پلیئر ہیں اور جو اپ کمنگ گریٹ پرفارمر ہیں ڈومیسٹک کے، وہ سب آپس میں کھیلیں. آئی تھنک
कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साथ हमें इन सारे खिलाड़ियों का जो है ना डीपली हम लोग इनकी असेसमेंट भी कर लेंगे कि ये किस किस्म के प्लेयर हैं, और वहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जिस पे हम इन खिलाड़ियों को डेवलप कर सकेंगे। ये तो खाली T20 वन डे टूर्नामेंट है, क्योंकि आगे भी वन डे टूर्नामेंट आ रहा है जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, तो आई थिंक वो आगे उसको भी आपको बहुत सारा ये कवर अप कर देगा। ये टूर्नामेंट हेल्प करेगा मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेशनल टीम के लिए। बाकी ये खिलाड़ी जो यहाँ पे खेलेंगे तो ये वनडे में बहुत सारे बॉक्सेस टिक करेंगे, जो कि हमें एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ या मेंटोर हमें पता चलेगा, जिसको हम T20 और टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उनमें से बहुत सारा हमें मवाद मिलेगा। तो ये कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हेल्पिंग नेशनल जो आगे कमिटमेंट आ रही है उसमें भी हेल्प कर जाएगा। प्लस ये है कि ये सारे लड़के जब खेलेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा, हम इनकी डीपली असेसमेंट भी कर लेंगे वाइल प्लेइंग क्रिकेट। नेट में असेसमेंट करना और मैच खेलते हुए असेसमेंट करना, और एक पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट, आई थिंक प्रॉब्ली ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, यहाँ पे खिलाड़ियों को असेसमेंट करना, तो हमें बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे और बहुत सारे सॉल्यूशंस और क्वेश्चंस मिलेंगे। वहाँ से हमारी जो लर्निंग होंगी और जो चैलेंजेस होंगे उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो कोचेस जो है अभी डिसाइड हो रहा है, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, इंशाल्लाह एक आध दिन में पता चल जाएगा आपको। हमने देखा है कि पाकिस्तान के साथ जब आप काम करते रहे उस टाइम पे बड़ा इजी माहौल था और पाकिस्तान की टीम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे थी, आपने किसी प्लेयर के ऊपर दबाव नहीं डाला, टेक्निक चेंज नहीं की। इस चैंपियंस कप में जो पैंथर्स होगा उसमें एज ए स्पिनर लेजेंड आप क्या एक स्पिनर ऐसा दे सकते हैं जो कि शादाब खान, इब्रार, साजिद खान, नुमान अली, उस्मान कादिर, उसामा मीर को रिप्लेस कर सके? क्या समझते हैं कि उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट काफी लैग है? देखिए, मैंने कादर पहले भी ये कहा था कि हम चाह रहे हैं कि हम लीडर भी डेवलप करें, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेट कीपर सारे डेवलप करें, बट टाइम लगेगा इसको, और यही हमारा विजन भी है और यही एम्बिशन भी है, और इसको सामने रखते हुए हमने काम करना है। जहाँ से भी कोई झोल आ रही है या लैक लग रहा है हमें कि स्पिन डिपार्टमेंट या मिडिल ऑर्डर या टॉप ऑर्डर में ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, या हम लोग स्ट्राइक रेट में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं किसी किस्म का भी, या शॉर्टर वर्जन में जो है वो ठीक है, लॉन्गर वर्जन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए हमने जो है ये काम करना है इसको। बट अगेन इट विल टेक टाइम, ओवरनाइट होने वाली चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता है। इंशाल्लाह जब हम लोग और अंदर आ जाएंगे और जब ये सारी चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जो खूबसूरत चीज़ है, एक तो ये कि हमें एक विज़न हमारे सामने है और हमें पता है कि इस विज़न के ऊपर हमने कैसे प्लान्स और स्ट्रेटजीज़ बनानी है, उसके प्रोसेस कैसे बनाने। और ख़ूबसूरत बात यह है कि जितने भी मेंटोर हैं और सब के सब, मेरी जितनी भी 3 दिनों से मीटिंग्स हो रही हैं और बात कर रहे हैं, सब के सब एक पेज पे हैं और सब के सब कह रहे हैं कि पीसीबी की तरफ से इनको एक जिम्मेदारी मिली है, और ये सब के सब इंक्लूडिंग वक़ार यूनुस साहब, मिसबा, शुएब मलिक, सैफ़ी, माई सेल्फ, कि हम अपनी पूरी हार्ट एंड सोल डालेंगे इसके ऊपर, और हमने इंशाल्लाह ये पूरा ज़ोर लगाना है, पूरी कोशिश करनी सारी सलाहियतों के साथ कि इन 3 सालों में पाकिस्तान को हम जो है वो ऐसा एक मवाद दे दें, ऐसे प्लेयर दे दें जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान को उसका नाम रोशन करें। बांग्लादेश में पाकिस्तान की क्रिकेट का पूरा ओवरऑल सभी करके रखती है, तो क्या हमारे यहाँ क्वालिटी बॉलर और स्पिनर कम हो गए या लड़कों में? अच्छा, सवाल आप कर रहे हैं आपसे, सॉरी मैं उधर ही देख रहा था। अब लड़कों में आप वो कोचिंग सीखने का वो है नहीं कि हमारे कोचिंग के इश्यूज हैं, हमारे पास कोई क्वालिटी स्पिनर्स के लिए टेस्ट मैचेस जीते जाते थे, अब डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मेंस को भी मौका मिला है, तो कभी कहाँ दिखते हैं जिसको आप बेहतर करने की कोशिश करें? अभी ये फिर सवाल आप जो है वो मैंने मेरा ख्याल है रिपीट कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और टाइम की किल्लत भी है। हमें पता है कि हमें किस लेवल पे हमें टेस्ट क्रिकेट के स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स या बैट्समैन या ऑलराउंडर तैयार करने हैं, और किस लेवल के हमें जो है वो ओडीआई और T20 के हमें प्लेयर्स को तैयार करना है। देखें, 5-4 चीज़ें होती हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटल, फिज़िकल, ये सारी चीज़ों को आप देखते हैं, और एथिकल, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। जब प्लेयर्स प्रोफाइल बनेगी इंशाल्लाह उसमें हम सारे एरियाज़ को कवर करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करें, उसका डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा कि अगर सपोज़ एक टीम यहाँ पे और पाकिस्तान यहाँ पे किसी भी फॉर्मेट में, तो हमने विद इन टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि कितने अरसे में हमने
اس لیول کو ہم نے ٹچ کرنا ہے. ہم ان کے نیچے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ بھی اوپر جائیں گے, انہوں نے بھی پروگریس کرنی ہے. تو ہم کس لیول سے, یہ کیا پلاننگ یا کیا اسٹریٹجی بنے کہ ہم ان کو اوپر سے آ کے میچ کریں رادر دین ہم ان کو فالو کرنا شروع کر دیں T20 ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ میں. تو ہمیں ایسی پلاننگ اور اسٹریٹجی بنانی پڑے گی کہ جو فرض سپوز جو بھی دنیا کی نمبر 1 ٹیم ادھر ہے اور ہمارا لیول ادھر ہے, چاہے وہ اسکلس کے اعتبار سے ہے, چاہے وہ ٹیکنیکل ہے, ٹیکٹیکل ہے, مینٹل ہے, فزیکل ہے, چاہے وہ ایتھیکل ہے, یا کسی بھی اسپیکٹ کے اعتبار سے ہے. جب پلیئرس پروفائل بنے گی, ٹیم پروفائل بنے گی, لیڈرشپ کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں اس کی پروفائل بنے گی, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ یار یہاں سے یہاں کا ڈسٹینس جو ہے وہ ہمیں کیسے کرنا ہے. اور دوسروں کی, جیسے فرض کیا ٹیم نمبر 1 جو بھی ہے یا پلیئر نمبر 1 جو بھی ہے یا آل راؤنڈر نمبر 1 جو بھی ہے, اس کا اور ہمارے میں کتنا ڈسٹینس ہے, اس ڈسٹینس کو کتنے عرصے میں ہمیں اچیو کرنا پڑے گا, اس کی پلاننگ اور اسٹریٹجی اور اس کے پروسیسز بنیں گے اور اس کے اوپر کام ہوگا. بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم, اس میں ٹائم لگے گا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ پاکستان کی جو زمین ہے یہ بہت زرخیز زمین ہے. یہاں پہ آپ کو ایسے ایسے ٹیلنٹ ملیں گے, ایسا ایسا پوٹینشیل ہے اس کے اندر کہ بس اس کو اگر ہم نے صرف وہ ڈائمنڈس ہیں ان کو ڈھونڈنا ہے, ان کو کاو کرنا ہے, پالش کرنا ہے, ڈیولپ کرنا ہے. یہ انشاءاللہ ان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے. پہلے بھی ہم نے ڈومینیٹ کیا دنیا کو, ٹھیک ہے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں, بٹ ہمیں آپٹمسٹک رہنا ہے, ہمیں پازیٹیو رہنا ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کو ڈومینیٹ کریں گے دنیا کو. اور بس یہ ہے, اٹس اے میٹر آف تھوڑا سا پیشنس ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو. کدھر آپ کا ہاتھ کدھر؟ ہاں جی صاحب, افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی لوگ آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں تو پالیسی بات کرتے ہیں کہ چیئرمین صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ نے یہ بات کی. آپ غالباً 7-8 سال سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ نسی ہیں, اسپنر کو نہیں کر سکتا. اب ایسی کون سے آپ کام کریں گے, یہ کون سے ایسی باتیں کریں گے, یہ کیا کریں گے کہ جو باتیں آپ نے کی ہیں ان پر عمل ہو جائے گا؟ اچھا, آپ کا یہ جو سوال ہے اس سوال کو میں تھوڑا سا اور صحیح کر دیتا ہوں. آپ نے کہا 7-8 سال, میں نے پی سی بی کے ساتھ 3 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا تھا, NHPC کا ہیڈ بنا, کورونا کے دن تھے. میں اسی لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سوال کے اوپر تھوڑا سا ایک ٹرو پکچر سامنے آ جائے سب کے سامنے. تو 3 سال کا میرا وہ سائن تھا, غالباً 2021 میں آیا اور کرونا اس وقت چل رہا تھا. 6 سالوں میں ہم نے یہ سارے پلاننگ اسٹریٹجیز بنائے, پروٹوکولز بنائے, ویژن کیا تھا, نیشنل فریم ورک کیا تھا, وہ سارے کام کیے. جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے نکلے کرونا سے تو تقریباً ہمارا ڈومیسٹک سیزن شروع ہو گیا. 1 سال ایسے نکل گیا, اس کے بعد بورڈ چینج ہوا, بورڈ چینج ہونے کے بعد میں ایز اے انٹرم ہیڈ کوچ لگا اور تقریباً 1.5 سال میں ایز اے انٹرم ہیڈ کوچ رہا. اور وہاں پہ در پہ ٹورنامنٹ تھے, 2 ایشیا کپ تھے, 2 T20 ورلڈ کپ تھے, اور اس کے ساتھ آسٹریلیا سیریز, انگلینڈ سیریز, ویسٹ انڈیز سیریز, بنگلہ دیش سیریز, سری لنکا سیریز, یہ ساری سیریز تھیں. ایز اے ہیڈ کوچ میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں تھیں جو کہ میں ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا. نیشنل فریم ورک جو بنا NHPC میں, جو اس وقت NHPC تھا, اب NC ہے, اس وقت جتنا بھی پیچھے جو بینچ مارکس تھے اسکلز کے اعتبار سے, وہ سارے بینچ مارکس بنائے گئے, چاہے بیٹنگ ہے, بالنگ ہے, فیلڈنگ ہے, چاہے کوچ ڈیولپمنٹ ہے, پلیئر ڈیولپمنٹ ہے, وہ سارے وہ بنے. یہ آپ کے سوال کے اوپر آ رہا ہوں کیونکہ آپ نے 7-8 سال کہا, تو مجھے وہ ظاہر احتساب تو کرنا ہی ہے اپنا. تو میرے پاس کوئی ٹائم اتنا نہیں تھا کہ میں اتنی جگہوں پہ رہتے ہوئے میں کہیں اور کام بھی کر پاتا. اس وقت جو میں جو کچھ کہہ رہا ہوں, جتنا میں نے کام کیا یہاں پہ, اور جو میرا ایکسپیرینس تھا اور جو میری لرننگس تھیں, میرے پاس الحمدللہ کافی چیزیں اس وقت میرے دماغ کے اندر بھی ہیں اور میرے لیپ ٹاپ کے اندر بھی ہیں. لیپ ٹاپ کے اندر جو چیزیں ہیں وہ آپ, پھر کوئی سوال آ جائے گا, اب لیپ ٹاپ والا بندہ بھی آ گیا, داڑھی ٹوپی بھی رکھی تھے, چشمہ بھی پایا تھے, تو بھی کوئی سوال بن جائے گا. تو خیر بہرحال اینی وے, آپ پہلے ویژن طے کرتے ہیں, اور آئی تھنک پی سی بی کی طرف سے جتنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان گریٹ ٹیم بنے, پاکستان ڈومینیٹ کرے. تو ہمیں سراہنا پڑے گا, ہمیں کہنا پڑے گا. اور اگر یہ نئی چیزیں کی جاتی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے؟ سابقہ بورڈ والے یہ نہیں کرتے تھے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں جو بھی آتا ہے وہ بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. اب یہ سوال کہیں اور سے کہیں اور نکل جائیں گے, ہم جس کے لیے آئے ہیں تھوڑا سا اس پہ آ جائیں, اس کے اوپر پھر بعد میں چلے جائیں گے کیونکہ اوروں کو بھی موقع دینا چاہیے. جی, پاکستان کرکٹ بورڈ پہلی مرتبہ ڈومیسٹک لیول پر چیمپئنز ٹورنامنٹ کروانے جا رہا ہے. آپ کے خیال میں, کیونکہ ڈومیسٹک سطح پہ باقی ٹورنامنٹ تو پہلے ہی ہوتے ہیں, تینوں فارمیٹ میں ہوتے ہیں, T20 ون ڈے اور فرسٹ کلاس بھی ہوتے ہیں,
तो ये चैंपियंस टूर्नामेंट पहले टूर्नामेंट से कितने मुख्तलिफ है, यहाँ से कितना टैलेंट, क्या वही लड़के जो दूसरा मैच खेलते हैं वही ये खेलेंगे? और दूसरा ये जब आप नेशनल टीम के साथ थे आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी कुदरत का निज़ाम जी, तो क्या समझते हैं कि पिछले 2-3 सालों से कुदरत का निज़ाम भी हमसे रूठ चुका है? सिर्फ वन डे तक प्लीज। चैंपियंस टूर्नामेंट अच्छा, यानी मौसम अच्छा रहे तो कुदरत का निज़ाम आपकी तरफ है और मौसम अच्छा नहीं तो कुदरत का निज़ाम आपकी तरफ नहीं है। आपको पंच लाइन मिल गई मेरा ख्याल है, अब आप लगा दीजिएगा इस पंच लाइन को। बाकी ये है, देखो इस चैम्पियंस ये जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें कुछ हम लोग ऐसी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि आगे वनडे टूर्नामेंट है मेगा जो हम पाकिस्तान होस्ट कर रहे हैं, वो क्या कौन सा टूर्नामेंट है? चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, यानी आपको भी पता है हमें भी पता है चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। नहीं, मैं इस वनडे को इसीलिए कह रहा हूँ कि वो आगे उसको देखते हुए इसको रखा हुआ है और उसके अंदर जो विनिंग फार्मूलाज होंगे सारी टीमों के, जो विनिंग फार्मूलाज होंगे सारी टीमों के, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, इंग्लैंड है, उनके विनिंग फार्मूलाज हैं, उनको देखते हुए उसको रिसर्च करेंगे, उनको सामने देखते हुए आने वाले जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ऐसे जो है वो टास्क दिए जाएंगे कि उनको वो हिट करें, ताकि इनके विनिंग फार्मूलाज कैसे हैं या वो किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी, इसके ऊपर अभी मुशावरत चल रही है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा, मैं भी मुल्क से बाहर था और बड़ा शॉर्ट नोटिस में सारी चीज़ें हैं, तो हम इसके ऊपर कर रहे हैं कि कुछ ऐसा फॉर्मेट, ये जो है तो 50 ओवर, कुछ ऐसे हम लोग पॉइंट्स रख दें, उन पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम लोग, जैसे आप अक्सर कहते हो या तो स्ट्राइक रेट है या मिडल में आप आउट नहीं कर पा रहे, चेज कितने में किया, नेट रन रेट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उसमें से कोई फार्मूला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे खिलाड़ियों का माइंडसेट, इंटेंसिटी, मोमेंटम और वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द गेम वो उनकी इन्हांस हो, डेवलप हो, ताकि आने वाला जो टूर्नामेंट है, मेगा इवेंट है, उसके लिए कुछ ना कुछ हमारी तैयारी हो और पाकिस्तान टीम को हेल्प हो सके। और ऑब्वियसली यंगस्टर्स और जो करंट प्लेयर हैं पाकिस्तान के वो सब मिल के खेलेंगे और यंगस्टर्स के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगा और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं ज़ाहिर है वो उनको जो है वो पुश करेंगे और उनका भी स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश होगी। और जो क्रिकेट को जो हमने ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जो पॉइंट्स टेबल का जो मैं बात कर रहा हूँ अभी फाइनल नहीं हुआ, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब पॉइंट्स टेबल आएगा तो इंशाल्लाह जो थोड़े से एलिमेंट्स रह गए हैं वो भी इन्हांस होंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट या विकेट टेकिंग स्किल्स मिडल ऑर्डर में या एंड में। असलम भाई, आप लोग 3 साल के प्लान के साथ आए हैं चैंपियंस का डोमेस्टिक सिस्टम को ठीक करने के लिए। आपके नज़दीक जो सिस्टम की स्टेबिलिटी है वो नहीं है, मतलब कि कोई भी अगर कदम लेता है चीज़ों को बेहतर करने के लिए डोमेस्टिक सतह पे इतने स्तर पे, तो मतलब अगर सिस्टम चेंज हो जाएगा तो आपके नज़दीक इसको किस तरह लीगल किया जाए कि चैंपियंस का हर साल होती है, ये ना हो कि अगर पीसीबी का सिस्टम चेंज होता है तो फिर चैंपियंस का नोटिस पास से जुड़ने की शुरू लेकिन हो गई, तो इसको किस तरह मुस्तकिल बुनियाद पर कराया जाएगा ताकि हर साल हो और जो 3 साल का आपका बैन है ये करामत हो, 3 साल बाद में कह सकते हैं कि पाकिस्तान को चक्कर। देखिए ये सवाल आपका मेरे से नहीं बनता, मेरा जो काम है मैंने उस तरफ देखना है, बाकी हालात आगे क्या आते हैं महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, आई एम नॉट गोइंग टू लुक इनटू दैट। मुझे जो अपना प्लान स्ट्रेटजी बनाना है, मैंने 3 साल की कमिटमेंट की है कि मैं 3 साल में जो है अपने इस रीजन को या हम सब मेंटोर ने मिल के 3 साल में कहाँ जाना है, हमने अपनी एक डायरेक्शन जो हमें दी गई है उस डायरेक्शन को तयन करना है और उसके ऊपर हमने स्टेड फास्टनिंग, उसके ऊपर इस्तकामत के साथ चलते चले जाना है। बाकी हालात कल को क्या होते हैं वो अल्लाह जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी अच्छा स्लैश भाई, बात तो बहुत हो गई कि क्रिकेटर्स अब तैयार करेंगे, स्पिनर्स तैयार होंगे, बैटर्स तैयार होंगे, क्या इस पर भी बात होगी चैंपियंस कप के अंदर खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के दौरान कि हमने इस सितारे के लिए खेलना है तो हमारे सीने पर लगा है और हमने जब बड़े लेवल पर जाना है तो हमने इस वतन के लिए खेलना है और आप ही एंड तक एफर्ट करनी है? क्योंकि जब आप थे कोच तो हमने देखा था कि पाकिस्तान का फ्लैग भी नजर आता था ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग कैंप के दौरान, लेकिन अब जो सूरत हाल है ऐसा लगता है कि लड़के एफर्ट कम देते हैं जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे और अपना दिल छोड़ देते हैं। देखिए जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो इसी तरह की ही जो है ना क़यास-ए-राइयाँ और सोचें बनना शुरू हो जाती हैं। मैं नहीं समझता कि जब आप इस लेवल पे आ जाते हो, जब आपका स्टार जो है माथे पे और सीने पे आ जाता है तो आपका फोकस कहीं इधर उधर होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह की नहीं है, आपका सवाल बनता है, इस तरह की सोच का आना भी बनता है, बट मैं ये समझता हूँ और मेरी अपनी फ़िलासफ़ी भी यही है डे 1 से, कंट्री टीम मी, ये फ़िलासफ़ी है। पहले मुल्क है, मुल्क के अंदर जो टीम है मैं उसके लिए हूँ और मैं
اپنی ذات سے نکل کے میں اس ٹیم اور کنٹری کو سرو کروں گا ہر لحاظ سے. میرا کھیلنا اور میرا باہر بیٹھنا یہ میرے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, میری ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے, تو میں اس کو سرو کرنے کے لیے تیار ہوں, ہر چیلنج کو لینے کے لیے تیار ہوں. تو کنٹری ٹیم می کی فلسفی جو ہے وہ ہمیشہ سے چلتی ہے, اور آئی ایم شیور جو کرنٹ کھلاڑی ہیں یا جو ریٹائرڈ کھلاڑی ہیں ان سب کے اندر یہ جوش اور جذبہ ہوتا ہے. جیسے آپ سب لوگ سراہتے بھی ہیں, پورا پاکستان سراہتا ہے. یار کس کو نہیں اچھا لگتا 24 کروڑ عوام جب آپ نکلتے ہو باہر, جب وہ آپ کو عزت سے دیکھتے بھی ہیں اور عزت سے پکارتے بھی ہیں. کون چاہے گا کہ مجھے عزت سے نہ بولا جائے, نہ پکارا جائے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. حالات آتے ہیں, اوپر نیچے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پرفارمنسز اوپر نیچے ہوتی ہیں, بٹ آپ آگے بھی جب کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ آسٹریلین جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں, یا انڈیا ٹھیک ہے وہ اس وقت ورلڈ کپ جیتی ہے, آپ ان سے پوچھ لیں, وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ویژن سامنے رکھیں گے, اور ہمیشہ وہ جو ان کی جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو وہ اور آگے لے کے جائیں گے. اسکائی از لمٹ. چھوٹی آپ نیچے اسٹینڈرڈ سیٹ نہیں کرتے ہو, آپ ہمیشہ پروگریس کرتے رہتے ہو, ہمیشہ امپروو کرتے رہتے ہو, اور ہمیشہ ڈومینیٹ کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ویژن سیٹ کرتے ہو. تو آئی تھنک یہ ہم نے بھی پی سی بی نے بھی ایک ویژن سیٹ کیا ہے, اور اس ویژن کے لیے انہوں نے ہمیں جو ہے ذمہ داری دی ہے. ہم لوگ سپر ایکسائٹیڈ بھی ہیں, اور اٹس اے گریٹ آنر اینڈ پریولیج فار آل آف اس, آل جتنے بھی مینٹورز ہیں, اینڈ ریئلی لوکنگ فارورڈ کہ جب 5 سے ہم لوگ کیمپ شروع کریں گے, کنٹری ٹیم می کی فلسفی کو سامنے لے کے جائیں گے. ویل ورک ٹوگیدر, ورکنگ ٹوگیدر فلسفی ہوگی, سارے مینٹور مل کے کام کریں گے, اور انشاءاللہ آپ سب جو لوگ ہیں وہ آپ کی دعائیں بھی چاہیے ہوں گی, ضرورت ہوگی, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم 3 سال تک جائیں اور انشاءاللہ رزلٹ پروڈیوس کر کے جائیں گے. اللہ سے کبھی امید ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.